الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس میں کیا ہمارے خلفائے راشدین سچے نہیں ہیں؟ نہیں جی، وہ سچے نہیں۔ کیسے؟ کیونکہ آپ نے ایک عرصے سے بیٹھا ہے، کیونکہ مثلا ابو بکر نے دیکھیں، ابو بکر نے روایت نقل کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو بکر نے حدیث نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ یہ روایت جھوٹ ہے، اور اس نے خود اس حدیث کو اس نے خود جھٹلایا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس نے خود کیسے جھٹلایا۔ ملاحظہ فرمائیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب بخاری، صحیح بخاری، کتاب دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ یہاں پہ دیکھیں صفحہ نمبر 550 میں 550 میں یہ روایت ہے، حدیث نمبر 3092، عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد ان کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے مطالبہ کیا ہے، حدیث نمبر 3092، کہ مجھے میرے والد کے ترکہ مجھے دے دو۔ ابو بکر نے اسے کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ تو یہ حدیث جھوٹ ہے کیونکہ ابو بکر نے خود اس کو جھٹلایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، خود اسے جھٹلایا۔ المسند لأحمد بن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، چھاپ دار الحدیث القاہرہ، جز نمبر 1، کتاب چھپی ہے سنہ 1995 میں۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 171 ہے، حدیث نمبر 14 ہے، حدیث نمبر 14، اسناد صحیح الحدیث، حدیث بھی صحیح ہے۔ اب الطفیل عامر ابن واثلہ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ارسلت فاطمۃ الی ابی بکر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغام بھیجا ہے ابو بکر کو، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام اہلہ، کیا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، میراث آپ کو ملتا ہے یا ان کے اہل بیت کو؟ وقال لا بل اہلہ، ابو بکر نے کہا نہیں، اس کے اہل بیت کو میراث ملتا ہے، اس نے خود جھٹلایا۔ اسی حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، مسند احمد بتحقیق شیخ شعیب الارناؤوط، جز نمبر 1، چھاپی 2001 میں، اس حدیث کو صفحہ نمبر 191 میں، حدیث نمبر 14، اس میں ملاحظہ فرمائیے کہ وہی ہے کہ کیا آپ کو میراث ملتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کے اہل بیت کو میراث ملتی ہے۔ اس کے ذیل میں کہا اسناد حسن، رجال الشیخین غیر ولید ابن جمعی وهو الولید ابن عبداللہ ابن جمعی فبن رجال مسلم، اس کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال ہے، صرف ولید ابن جمعی مسلم کے رجال میں سے، تو یہ حدیث نہ صرف حسن ہے بلکہ صحیح ہے، بشرط مسلم صحیح ہے۔ تو یہ اس نے خود جھٹلایا۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ آپ کو اور یہ حدیث قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، ملاحظہ فرمائیے، سورہ مبارکہ نمل میں، سورہ مبارکہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان علیہ السلام نے داؤد سے میراث لیا اس نے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت زکریا کے متعلق یرثنی و یرث من آل یعقوب، سورہ مبارکہ مریم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر، قال بلی فہب لی من لدنک ولیا، مجھے بیٹا عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ جی ہاں، تو عرض یہ پتہ یہ چلا کہ یہ جو آیات ہیں قرآن مجید میں انبیاء کو ارث ملتی ہے، انبیاء ارث چھوڑتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ کتاب توقعات ابن سعد میں، جلد نمبر 2، چھاپ دار صادر، یہاں پہ صفحہ نمبر 315 میں یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس ابن عبداللہ ابن معبد عن جعفر، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے میراث طلب کیا اور عباس نے بھی میراث طلب کیا، اور علی علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ ابو بکر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ،
وقال علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا ورث سلیمان داؤد وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اسی وقت ابو بکر کو جھٹلایا تھا کہ آپ جو حدیث نقل کر رہے ہیں قرآن کے خلاف ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء باندھ سکتا ہے ایک حدیث جو قرآن کے خلاف ہے، اور بعد میں خود اس نے خود جھٹلایا کہ بھئی وہ کہ اہل بیت علیہ السلام کو ارث ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیسے صادق ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے صادق ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی. نہیں ہے. ایک اور بھی دلیل بتا دیتا ہوں کہ ابو بکر کیوں صادق نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، الجزء الثامن، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1429 2008 میں بیروت لبنان میں، صفحہ نمبر 572 ہے. کتاب المغازی باب ما جاء فی خلافت ابی بکر وسیرتہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 6. حدثنا ابن ادریس عن ابن عجلان عن زید بن اسلم عن ابیہ دخل عمر وعلى ابی بکر. ابو بکر کے پاس عمر صاحب آئے اور دیکھا کہ ابو بکر جو ہے ایک بہت ہی عجیب و غریب عمل کر رہے ہیں. اور وہ عجیب و غریب عمل کیا ہے؟ عجیب و غریب عمل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے اپنے زبان کو ہاتھ سے کھینچ رہے ہیں. اچھا، وہ آخذ بلسانہ یذنذنہ، اپنے اور زبان کو ہاتھ پہ پکڑ کے اس طرح عجیب حالت بنتی ہے. میں نہیں کرتا سب کے سامنے، یعنی اس نے اپنا حلیہ بہت ہی خراب کیا. تو ابو بکر نے کہا فقال عمر اللہ اللہ یا خلیفۃ رسول اللہ. اس نے کہا اللہ کے واسطے یہ کیا کام ہے؟ زبان پکڑ کے یہ تو کوئی حرکت نہیں. یہ نہ کسی نبی کا سنت ہے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ زبان پکڑ کے، نہ قرآن کی آیت ہے. یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں ان ھذا اوردنی الموارد. اس نے کہا ہاں اس زبان کی وجہ سے میں تو بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہوں. اس زبان کی وجہ سے میں بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو گیا. میں اب آپ کو اسی کے یہی حدیث جو ہے موطا مالک میں بھی ہے. ملاحظہ فرمائیں، موطا میں آپ کو دکھاؤں. ہو گیا بھائی، ایک منٹ. یہ کتاب ہے الموطا لمالک ابن انس، جز نمبر 1، چاپ دار احیاء تراث العربی، صفحہ نمبر 56. روایت یہ ہے ان عمر ابن الخطاب دخل على ابی بکر. عمر ابن الخطاب ابو بکر کو گیا جی، وہ یجبد لسانہ، اور وہ ابو بکر کے پاس گیا، وہ اپنے زبان کو کھینچ رہا ہے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے، اس کو اپنی زبان کو کبھی چک مار رہا ہے کبھی کھینچ رہا ہے، عجیب و غریب حلیہ. فقال له عمر عمر نے کہا کہ رک جاؤ، غفر اللہ لک، اللہ رک جاؤ، یہ نہ کرو، اللہ تیری مغفرت کرے. ابو بکر نے کہا ان ھذا اوردنی الموارد. اس نے کہا اس زبان کی وجہ سے میں تو گرفتار ہوا ہوں، مجھے بہت پریشانی ہے. یہ کتاب ہے موطا مالک اردو ترجمے کے ساتھ. علامہ مولوی عبد الحکیم اختر شاہ جہانپوری نے ترجمہ کیا. فرید بک اسٹال لاہور میں کتاب ملتا ہے، 1983 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ اردو ترجمہ اس کا، میں اس کو اوپر لے کے آؤں، بالکل صفحے کے نیچے ہے. زید ابن اسلم اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر ابو بکر کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے. حضرت عمر نے کہا اللہ آپ کو معاف کر رہے، ٹھہریے، یعنی رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا اسی نے مجھے تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا. اس نے کچھ کیا ہے نا بھائی. آدمی جو زبان سے اگر گناہ نہیں کیا، یہ تو کوئی سنت تو ہے نہیں بھائی. سنت تو نہیں ہے کہ بھائی یہ تو زبان پکڑ کے کھینچ لو، یہ اس کی اپنی طریقہ کار ہے. اب وہ ندامت ہوا ہے، اس کو کچھ ہوا، احساس ہوا ہے، تو یہ کیسے صادق ہو سکتا ہے؟ جو صادق ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی خطا نہیں بولتا. بھائی اگر ابو بکر عمر صادق تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وہ صادق نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تسلیم کر لیا؟ کہاں تھا تسلیم کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں تھا کہ کہہ دے کہ بھائی لوگ جھوٹے ہیں.
ان کا کام یہ نہیں تھا. لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو بے عزت کر رہے ہیں کہ آپ یہ آدمی جھوٹا ہے. ان کو اخلاقی اگر یہ کوئی سنت ہے بھائی, اگر وہ تو پھر سب لوگوں کے لیے سنت بن جاتا. آپ کو پتہ چل جائے فلانی آدمی جھوٹا ہے, آپ اس کی بے عزتی کریں کہ آدمی جھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آدمی جھوٹا ہے, اور کہتے کہ بھائی آدمی فلاں میں رکھتے تھے نا, اپنی سنگت میں رکھتے تھے نا, اپنی سنگت میں رہتے تھے نا. چلو میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں بھائی, اس کا بھی جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں, اس کا بھی میں جواب آپ کو دیتا ہوں. میں آپ کو اس کا بھی جواب دے, ایک منٹ. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کی اپنی کتب سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ صادقین کون ہے بھائی. یہ صادقین جس کے متعلق قرآن مجید کا یہ فرمان ہے, یہ کون ہے بھئی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اللہ کا خوف. اور اس کے بعد کونوا مع الصادقین, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور صادقین کے ساتھ رہو. یہ صادقین کون ہے بھئی؟ یہ صادقین کون ہے؟ میں شیعہ کتب سے نہیں, آپ کے اپنے کتب سے میں اس بات کو دکھا دیتا ہوں. اچھا, ہماری تمام کتب ہمارے لیے حجت ہے حسن بھائی. ہاں میں دکھا دیتا ہوں. جماعت مخالفین کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, ان کا نام حاکم حنفی حسکانی ہے. حاکم حنفی حسکانی. میں پہلا ان کا آپ کو ترجمہ دکھاؤں, ان کا زندگی نامہ دکھاؤں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یہ کتاب الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ, حیدرآباد دکن میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 338 ہے. عبید اللہ ابن عبداللہ محمد ابن حسکان الحافظ المتقن من اصحاب ابی حنیفہ. یہ بہت بڑا حافظ ہے اور یہ محقق ہے, اور یہ ابو حنفی مذہب ہے, حنفی مذہب کے علماء میں سے. فاضل من بیت العلم والوعظ والحدیث. یہ فاضل بھی ہے اور ان کا پورا گھرانہ سب علماء کا گھرانہ ہے, ٹھیک ہے نا. روى عنہ الحافظ ابو الحسن دارقطنی. حافظ ابو الحسن دارقطنی جو اتنا بڑا عالم ہے, حاکم نیشابوری کا بھی استاد ہے, اس کا یہ استاد رہا. اچھا, ان کی کتاب شواہد التنزیل, شواہد التنزیل لقواعد التفضیل, شواہد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلہ فی اہل البیت صلوات اللہ علیہم. شاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت میں سنہ 1974 میں کتاب چھپی ہے. اب یہ جب نظر آیا میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 259. اس آیت کا ترجمہ کی تفسیر یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سورہ توبہ آیت نمبر 119. پہلی جو روایت کرتے ہیں عن جعفر ابن محمد علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال یعنی محمد وعلی, سند کے ساتھ. اس سے مراد کون ہے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ الصلوۃ والسلام. اگلا جو حدیث ہے روایت کرتے ہیں کن سے؟ عبداللہ ابن عباس سے, کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین نزلت فی علی ابن ابی طالب خاصہ. یہ آیت کس کے شان میں نازل ہوئی؟ ابو بکر عمر کے شان میں نہیں, مخصوص امیر المؤمنین علی ابن علیہ السلام کے لیے. اچھا, تیسرا جو آیا حدیث ہے وہ پھر عبداللہ ابن عباس ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین مع علی واصحاب علی. عبداللہ ابن عباس نے دوسری روایت میں کہا کہ صادقین سے مراد علی علیہ السلام اور اصحاب علی علیہ السلام کے مسلمانوں ان کے ساتھ لگ جاؤ. اچھا,
اس کے بعد جابر سے روایت کی، جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کونوا مع الصادقین مع آل محمد علیہ، اس سے مراد اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ اچھا اور بھی اس میں روایات اور بھی ہیں اور سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا میں بھی الحمدللہ علی الحمدللہ میں بھی علی سے محبت کرنے پر شیعہ ہوں تو میں شیعہ ہوں، حسین علیہ السلام سے محبت ہے تو شیعہ ہونے کا ماشاء اللہ اعلان ہے تو میں بھی شیعہ ہوں انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ میں مانتا ہوں۔ بلا شک بلا شک بلا شک۔ اللہ آپ کو عزت دے، انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے بچوں کو طول عمر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو حاجت ہے دنیاوی اخروی فراہم کرے۔ بہت زندہ رہو، بہت سلامت رہو۔ تھینک یو سر۔ انشاءاللہ۔